اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم 12 ربیع الاول کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں، جو اس میں محمد کی برکت سے صلی اللہ علی محمد وآل محمد، اس کی برکت سے ایک ہی دن میں انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالی حاجت پوری فرمائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ربیع الاول کے اندر ہی انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجات ہے، جو بھی جائز مقصد ہے، جو بھی جائز ضروریات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ عمل آپ کوشش کریں کہ فجر کے بعد، جیسے ہی 12 ربیع الاول کا دن ہو، صبح فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ نے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو عمل سے پہلے آپ کوشش کریں کوئی سفید یا تو کھیر بنا لیں یا برفی سفید لے کے حسب توفیق اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کے بعد پھر اس عمل کو یا تو کھیر بنا لیں یا برفی لے آئیں، کوئی بھی سفید چیز ہو اور ہو میٹھی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر سب سے پہلے آپ نے 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر 92 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 92 مرتبہ ہی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہمارے سلسلہ قادریہ کا خاص استغفار ہے، وہی آپ نے یہ خاص پڑھنا ہے۔ یعنی پہلے 92 دفعہ درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد پھر 92 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے بعد پھر 92 دفعہ ہی آپ نے آیت الکرسی شریف کو پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی شریف کو بزرگان دین نے اس کی جو تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے آیت الکرسی شریف۔ اگر اپنی دعا میں آیت الکرسی کو بزرگ فرماتے ہیں اگر ہم شامل کر لیں تو ہماری دعا جو ہے نا وہ مقبول بارگاہ ہو جائے گی۔ بزرگوں نے اس کو اسم اعظم لکھا ہے، جو اس کی پہلی جو آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ بھی آ گیا اور صفاتی نام الحی اور قیوم بھی آ گیا، اور الحی القیوم جہاں بھی پڑھ لیا جائے وہاں ہی برکات کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر 92 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کے تفسیر میں بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی 2 صورتوں جن میں بہت زیادہ اسرار پوشیدہ ہیں، سب سے پہلے جو سورہ یاسین شریف ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص ہر سلسلے میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس میں سورہ اخلاص شریف کو نہ پڑھا جاتا۔ ہمارے شیخ جو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی اس دعا کو دعا سیفی کے بعد بہت زیادہ پڑھا، آپ نے سورہ اخلاص کو بہت زیادہ پڑھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے 92 مرتبہ ہی سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، لیکن برکات اور فیوز اس کے بہت ہی زیادہ ہیں، بہت زیادہ اس کے اسرار ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 92 دفعہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے یا سمیع الدعا، اے دعا کے سننے والے، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کو آپ نے 92 دفعہ پڑھنا، اور اس کے بعد پھر 92 دفعہ یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یہ آپ نے 92 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 92 دفعہ یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات یعنی اے حاجات کے پورا کرنے والے، اے حاجات کے پورا فرمانے والے۔ یہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی دعا مانگ رہے ہیں تو اس میں آپ ان دونوں کلمات کو لازمی شامل کریں، یا مجیب الدعوات کو اور یا قاضی الحاجات کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا جو ہے نا وہ مقبول بارگاہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ نے 92 دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 92 دفعہ جو ہے نا وہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ میں نے جتنا کچھ بھی پڑھا ہے اس کا ثواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارواح مقدسہ کو ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اور پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات، جو آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کے مقصد ہے، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ حاجات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے یہ مبارک دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آپ کی آمد ہوئی، آپ کی آمد کی برکت سے آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے یہ میری جو حاجت ہیں، یہ میری حاجت پوری فرما۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو کھیر بنائی ہے یا برفی آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے وہ آپ نے بچوں میں تقسیم کر دینی ہے۔
یا آپ گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، پڑوسیوں کو دے دیں، اور تھوڑا سا حصہ، تھوڑا سا اس کو باریک باریک، اگر تو کھیر ہے تو وہ تھوڑی سی پیالی میں ڈال کے اپنے گھر کی چھت پہ رکھ دیں۔ یہ جانوروں کا حصہ ہے، یا اس میں کوئی بھی روحانی مخلوق جو ہوگی وہ اپنا حصہ وہ وہاں سے لے لے گی۔ تو یا تو پھر اگر آپ کے پاس برفی ہے تو پھر اس کو باریک باریک کر کے وہ اپنے جو آپ کے گھر کی چھت ہے اس کے اوپر اس کو ڈال دیں، تاکہ وہ جانور وغیرہ یا کیڑے مکوڑے اس کو خود ہی، یا روحانی مخلوق جو ہوگی پڑھائی کی، وہ خود ہی اس کو اپنے معاملات کو دیکھ لیں گی۔ یا اگر آپ نے کھیر بنائی ہے تو تھوڑے سے کسی برتن میں وہ کھیر آپ اپنے گھر کی چھت پہ رکھ دیں کہ یہ ان کا حصہ ہے روحانی مخلوق کا، تو وہ خود ہی لے جائیں گے، یا وہ خود ہی کھا لیں گے، جو بھی ان کا معاملات ہے، جو بھی ان کا پروسیس ہے وہ خود ہی کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ آپ کا عمل مکمل ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ 92 دفعہ درود ابراہیم کو اپنے ورد میں رکھنا ہے۔ درود آپ نے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بیٹھ کے خوشبو لگا کے یکسوئی سے آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی حاجات کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ 92 دفعہ خاص تعداد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسم ہے محمد، اس کے جو اعداد بنتے ہیں ابجد قمری سے، تو وہ 92 بنتے ہیں۔ تو 92 دفعہ آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے روز۔ اب اس کو اپنی زندگی میں اپنے معمول میں بنائیں، یا آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، 10 سے 15 منٹ کا ہی وقت ہے۔ اور کوشش کریں کہ درود کو جتنا زیادہ یکسوئی سے، جتنا زیادہ محبت سے پڑھیں گے، اتنا ہی وہ جو درود ہے آپ کا وہ مقبول بارگاہ ہوگا، اتنے ہی آپ مسائل سے نکلتے جائیں گے آہستہ آہستہ، اتنے ہی آپ سیف زبان ہوتے جائیں گے، مجیب الدعوات بنتے جائیں گے۔ آپ کی حاجات غیب سے اللہ تعالیٰ پوری فرماتے جائیں گے آہستہ آہستہ۔ جیسے جیسے آپ کو درود پاک کا قرب ملتا جائے گا، ویسے ویسے آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ حل فرماتے جائیں گے۔ تو یہ آپ نے عشاء کے بعد خوشبو لگا کے، عطر لگا کے کوشش کریں کہ بالکل جیسے کہ آپ عشاء کی نماز سے یا اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے ہیں، تو بالکل اب آپ کا سونے کا ارادہ ہے، اس وقت 92 دفعہ باوضو ہو کے درود پاک پڑھ کے تو باوضو ہی سوئیں۔ تو یہ بہت ہی اچھا عمل ہے کہ بندہ اگر باوضو سوئے کوئی بھی عمل پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس اعمال میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔